السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور وحدانیت کے متعلق اپنا قانون، اپنا منشا، اپنی مرضی ظاہر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید کی جو ضد ہے وہ ہے شرک۔ شین را کاف، یہ تین لفظی جو جملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے کٹ کر غیر اللہ کی نسبت جوڑتا ہے۔ اس لیے اس کا جو گناہ ہے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کس کو؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کا پارٹنر، اس کا ساجی، کسی بندوں کو، مخلوق کو، چاہے وہ ولی ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو یا کوئی بت ہو، کسی بھی چیز کو جو اللہ سے ہٹ کر کسی سے تعلق جوڑ رہا ہے، سمجھ جائیے کہ وہ شرک ہے۔ چونکہ شرک کی بہت ساری تعریفیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہم جو ہے شرک کے معنی اتنا ہی جانتے ہیں کہ کسی بت کو پکارنے کا نام شرک ہے۔ نہیں، جس کام میں، جس فعل میں اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا ہے، کسی دوسرے سے جڑ گیا ہے، سمجھو وہ شرک ہے۔ اس میں جو بتایا جا رہا ہے کیا ہے؟ وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا اس انسان کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ پھر بخشتا کس کو ہے اللہ تعالیٰ؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اگر کوئی بندہ شرک نہیں کیا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی گناہ کیا ہے، وَيَغْفِرُ، چاہے تو اس کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، سوائے اس کے، شرک کو چھوڑ کے۔ اور پھر وہ کس کو؟ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ۔ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں شرک کے علاوہ، لیکن وہ گناہ توبہ کرنے پر، آدمی اپنی اصلاح کرنے پر، پھر نیک رویہ اختیار کرنے پر، نیکوکار بننے پر وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، اگر انسان بے توبہ مر گیا اور اسی حالت میں جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اب ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی ذہنیت ایسی ہے، بعض لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، لیکن معاملات میں صحیح نہیں ہے، لین دین میں صحیح نہیں ہے، نمازوں میں صحیح نہیں ہے، تقوی میں صحیح نہیں ہے۔ ان کو بھر رہا یہی ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا شرک نہیں کرتے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا شیطان مشرک تھا؟ شیطان مشرک نہیں تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، نافرمانی کرا، انا خیر منہ، یہ آدم سے میں بہتر ہوں، یہی تھا اس کا خطوط، اور ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا ہے۔ کسی گناہ کو ہم یہ نہیں سمجھنا، ہلکا نہیں لینا۔ تمام کبائر گناہ جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ وہ ہاں، ان میں سے اگر اللہ چاہا، چونکہ رب کا تعلق اللہ تعالیٰ، بندہ اور رب کا تعلق برابر جڑا ہوا ہے، اس لیے چاہے تو یہ گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن شرک نہیں معاف کرتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گیا۔ الفاظ کیا ہے دیکھیے، فَقَدْ ضَلَّ، وہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہی میں کہاں تک گیا؟ ضلالًا بعیدا، قریب نہیں ہے وہ، اس کی منزل قریب نہیں ہے، بہت دور نکل گیا انہیں۔ اب اس کا
توحید پر آنا مشکل ہے۔ دیکھیے آپ، انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، نیکوکار ہو یا پھر گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ رب کو رب مانتے ہوئے زندگی گزارا اور گناہ ہو گیا ہے تو ایسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ نادم ہونے پر بخش سکتا ہے۔ لیکن بے توبہ اگر مشرک مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی سنائے تھے نا اپنی قوم کو، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی دیکھیے آپ، سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کوئی بھی شرک کرے گا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو شخص شرک کر کے آیا ہے۔ یہی آیت سورہ نساء 48 میں بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ جو کوئی بھی شرک کرے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ جانے انجانے میں فقد افتری، اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے، اثما عظیما، بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ کیوں؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے کون سا بھی۔ وہ جھوٹ یہ ہے لا الہ الا اللہ کے مقابل نہیں ہے کوئی مددگار، کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ ہے سچ، دنیا کا سب سے بڑا سچ، لا الہ ہے ہی نہیں کوئی معبود، کوئی ہستی، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک اللہ مددگار، باقی سب طلبگار ہے۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا سچ، ایک اللہ ہی کی گواہی دینا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے بندوں کو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، فریاد رسی کے لیے کچھ اختیارات دے دیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ یہ کائنات میں ہر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، پر نہیں مار سکتا ہے، بلکہ برابر بھی اختیار نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہی سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت میں رتی برابر بھی شرک نہیں کرنا۔ لفظ کیا ہے یہاں پر؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کچھ بھی شرک نہیں کرنا۔ ہر حال میں آپ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، آپ ہر مصیبت میں، ہر رنج و غم میں، ہر پریشانی میں، ہر آفت میں آپ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ وہ آپ کا مددگار ہے، وہ کارساز ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ بولیے کوئی مصیبت نہیں آتی، وہی مصیبت آتی ہے جو اللہ ہمارے خدمت میں لکھا ہے۔ ہوا مولانا، وہ کارساز ہے ہمارا، وہ کام بنانے والا ہے، جو مصیبت میں ڈالا وہ مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے اگر ایمان ہے اللہ پر رکھے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ڈوریوں پہ بھروسہ، ناریل پہ بھروسہ، لکڑی پہ بھروسہ، تعویذ پہ، بھیلاؤں پہ، سمجھے آپ ہمارے گھروں کا جائزہ لے لو۔ آپ آج کل کے مسلمانوں کے ذرا کپڑے اتار کے ذرا سا دیکھیے، آپ اسکیننگ کر کے دیکھیے، یہاں ناڑا، وہاں ناڑا، یہاں تعویذ، وہاں پیسہ ڈال لیے، یہاں یہ کر لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا۔ اگر آپ کوئی تعویذ بھی ڈال کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تعویذ میں کو بچا لیتی، بیماری نہیں آنے دیتی، ختم، یہ بھی شرک کا ایک راستہ ہے۔ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید اگر کوئی رکھتا ہے، جنت میں جانے کی خواہش کوئی ہے کسی کو، فمن کانا یرجو لقاء، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے آپ، فلیعمل عملا صالحا، سب سے پہلے تو نیک عمل کرنا، وہ نیک عمل کے بغیر نہیں ہوتا، عملا صالحا۔ پھر اس کے ساتھ وہ نیک عمل کرنے کے بعد کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اپنے رب کے عبادتوں میں رتی برابر بھی شرک نہیں کرنا، نہیں آنا شرک۔
جانے انجانے میں کوئی جملہ نکل گیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ منہ پہ 50 لوگوں کے جملے ہیں، ان کا کرم ہے، ان کا فیض ہے، ان کی دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن بول رہے ہیں کہ وہ اولاد وہاں پر ہو گئی، یہاں پر ہو گئی۔ آج ہم بات لیے نا، بچہ پیدا ہو گئی، جھاگی پینا بھاگ رہی، بالا نکال رہی وہاں جا کے، سمجھے آپ؟ اور یہاں دیکھیے آپ اجالے شاہ پہ مرد اپنے جا کے مرغوں کی نیاز کر رہی، سید صاحب کے نام کے بوبوڑا چھوڑ رہی تھی، اب کم ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کے راستے ہیں۔ یہ جو ہے ناڑے دھاگے فلانا فلانا، یہ انسانی جسم کیا بولے اللہ کے رسول؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اگر کوئی شخص تعویذ بھی لٹکایا ہے تو اس نے شرک کیا ہے۔ صحابہ کرام کے گلوں میں تعویذہ نہیں تھے، ان کے سینوں میں قرآن تھی، قرآن کا پیغام تھا، وہ لے کے اٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہی نہیں، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں؟ سب سے پہلے شرک کی نفی کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں رسولوں کو بھیجے ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ شرکیہ کام سے بچو۔ ان کا پیغام یہ دے کے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بھیجے تو کیا بولو؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف گئے تو کیا بولے؟ سب سے پہلے فَقَالَ، انہوں نے کہا یا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم۔ کون سی قوم ہے ان کی؟ نوح علیہ السلام رسول ہے، قوم کون سی ہے؟ بت پرست ہے نا، کافر قوم ہے نا۔ کافر قوم کو کیا بولتے ہیں؟ میری قوم بولتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں آج غیر قوم کو میری قوم بولتے ہیں۔ پیغمبر جتنے پیغمبروں کے آپ نکال کے سورہ آراف، سورہ ہود آپ نکال کے دیکھیے، ہر پیغمبر کی زبانی یہی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس سے ہٹ کے تمہارا الہ نہیں ہے۔ لفظ کیا ہے؟ الہ کا ہے۔ دیکھیے آپ، ما لکم من الہ، نہیں ہے کوئی خدا، لا الہ میں وہی لفظ ہے، ما لکم من الہ غیرہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بہت بڑے عذاب کا خطرہ منڈلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ شرکی عمل کریں گے۔ شرک کیا ہے بھائی؟ شرک پورے اعمال کو حق کر دیتا، پورے ڈیلیٹ، ایک نیک عمل بھی نہیں رہتا۔ فلا وزن یوم القیامت وزنا، فلا نقیم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن یہ اعمال کا کوئی وزن نہیں رہے گا جو شرک لے کے آئیں گا، جس میں جو ہے جگہ جگہ ان پہ بھروسہ ہے، ان پہ بھروسہ ہے، عاملوں پہ بھروسہ ہے، ہر چیز پہ بھروسہ ہے۔ بھروسہ نہیں ہے تو کس کا؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، کام ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ۔ آج عاملوں کے پاس بھیڑ کیوں ہے؟ یہ عامل حضرات کیا ہے؟ یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ قلعے ہیں شرک کے، جو جا کے لوگ جو ہے اپنی حاجت روائی کے لیے جا کے پیش ہو رہے ہیں۔ حضرت ہماری دکان نہیں چل رہی، مکان نہیں ہے، ہم بیمار پڑ جا رہے ہیں، ہم فلانا ہو رہا، ہمارے کو اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے کے لیے جو یہ سب کیا ہے؟ کون ہے بیٹے دینے والا؟ رزق کا کون ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ ہے نا رزق کا دینے والا، اولاد کا دینے والا۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ لے کے بھاگ رہے ہیں بکرے فلانی جگہ، وہ وہاں پر گئے تھے جو ہے نا، چلو بچہ ہو گیا۔ ارے بچہ تو جب ٹائم آیا تھا ہونے ہی والا تھا، کیسا بھی ان کی نہیں۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد کے جمعے میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہستی، کوئی ولی پیر کیا ہے، کوئی بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو ہے دخل اندازی نہیں کرتا۔ اللہ کی مرضی چلے گی، الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی ان کے اوپر اللہ کا چلے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی بول رہے ہیں، قالا یا قوم اعبدوا اللہ، اور سورہ جو ہے نا آراف میں صالح علیہ السلام کی یہی دعا ہے، اور سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کے نام لیے ہیں اللہ تعالیٰ۔
کتنے؟ 18 پیغمبر، سب کے نام لیتے ہوئے سب کی جو ہے نا ایک ایک کا نام لیتے ہوئے فرمائے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بفرض محال یہ پیغمبر بھی شرک کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے جتنے نیک عمل تھے نا ان پیغمبروں کے، یہ سب حبط ہو جاتے تھے۔ دیکھیے حبط کا لفظ ہے، حبط کے معنی کیا ہے؟ برباد ہو جاتے تھے، ضائع ہو جاتے تھے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر خدا ناخواستہ یہ 18 پیغمبر اگر شرک کرتے، یہ کس لیے سنا رہی ہے؟ پیغمبر شرک کرنے کے نہیں آتا، شرک کو روکنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ پیغمبر کا نام لے کے جو ہے سو روکا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اسی نام سے بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کیے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان کی طرف بھی وحی کیے ہیں۔ وہ بول کے کیا بول رہے ہیں؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی بفرض محال آپ بھی اگر شرک کرتے ہیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے جتنے نیک عمل ہیں وہ ضائع ہو جاتے تھے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے رسول کا مقام تو بہت بڑا بلند ہے، پھر رسول کا نام لے کے کیوں بول رہی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، سورہ زمر آپ نکال کے دیکھیے، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ اگر رسول بھی شرک کرتے، یعنی شرک کی سنگینی بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا جرم ہے، اگر رسول بھی کرے، رسول سے بھی سرزد ہو گیا، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے عمل بھی برباد کر دیتے۔ ہم تو بالکل ایزی لے لیے ہیں، ایسا کہ ہمارے زندگیوں میں شرک داخل ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت جو ہے نا اچھے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اپنے جائزہ لو، اللہ سے آپ کا تعلق کس حد تک جڑا ہوا ہے، جائزہ لو۔ گھروں میں دیکھو کیا کیا چیزیں لگے ہوئے ہیں، نکال کے پھینکو۔ مسلمانوں کے کئی گھروں میں کانٹے کی لکڑی، فلانا فلانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کے اڈے ہیں، یہ نکالنا۔ خبر پرستی شرک ہے، جادو پرستی شرک ہے، بت پرستی شرک ہے، وہم پرستی شرک ہے، یہ تمام شرک ہے۔ یہ وہم میں مبتلا نہیں ہونا، اب کوئی شرکن بولے ہیں، وہم پرستی بدشگونی بھی شرک ہے، دکھاوے کی نماز بتایا، کوئی دیکھ رہا ہے نماز لمبی کر دیا، یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی میں کتنے چیزیں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اللہ کے رسول کی ایک مشہور حدیث ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے، اللہ کے رسول ان کو ایک مہم کی طرف بھیجتے ہوئے کیا فرمائے؟ یا معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ، اے معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وَلَئِنْ خُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تم کو قتل بھی کر دیا جائے، تم کو آگ میں جلا بھی دیا جائے۔ یہاں پر خالی ڈرا دیے تو جو ہے نا بدل دے رہے، ایمان بدل دے رہے، خالی ایک دھمکی پہ۔ کیا ہے شرک؟ کیسا گناہ ہے؟ معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تجھے لوگ قتل کر دے یا آگ میں جلا دے تب بھی شرک کی جملہ نہیں ادا کرنا، یہ ہے شرک۔ اور ہمارے پاس قرآن بیان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے 8 نمبر کی، لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پہ بھی ایمان لائے۔ آج ہے ہمارا ایمان ایسے ہی، لیکن کیا مل رہا سرٹیفکیٹ؟ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ شرک ہے ان کے اندر، شرک ہے۔ وما سورہ یوسف میں ہے، وما اکثر الناس، لوگوں میں سے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کیا مطلب؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ، کئی لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر کیسا ایمان ہے؟ الا وهم مشرکون، شرکیہ ایمان ہے ان کا، شرکیہ عمل ہے ان کے ساتھ۔
یہ شرکی اعمال کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ شرک ہے فی ذات، ذات میں بھی شرک ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو یا فرشتوں کو اگر اللہ کے کاموں میں اگر شریک کرا رہے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ اللہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی کرے نا، عیسائی قوم کیا کری ہے؟ یہی کری ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا ہے بولے۔ سبحانہ بل عباد مکرمون، نہیں ہے، یہ بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے مقرب بندے ہیں، عباد مکرمون۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ ذات میں شرک ہے۔ دیکھیے آپ، اور لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں اب اللہ کے بندوں کو شامل کر لیا ہے۔ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، بندہ اللہ نہیں ہوتا۔ کتنا بھی نیک ہو وہ اللہ کا محتاج ہے۔ ولی اللہ کب بنتا ہے؟ ولی اللہ اللہ کو پکار کر بنتا ہے، غیر اللہ کو پکار کے نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح بندے ہیں، تم جن کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے۔ آج ہم بھی یا لگا کے کتوں کو پکارتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، یا پیر ہے، یا فلانا ہے، یا فلانا ہے ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا میرے بندوں کو کاٹ ساز بنا کے یہ بچ جائیں گے؟ نہیں، یہ ہے شرک کی قسم، شرک فی ذات۔ اسی طرح شرک فی صفات بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کسی انسان کو بعد وفات کے، مرنے کے بعد سننے والا سمجھنا، دیکھنے والا سمجھنا، ہمارے حال سے واقف ہے سمجھنا، حاضر ناظر سمجھنا۔ مزاروں پہ جا کے یہی کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے؟ ایسا ڈرتے ہیں جیسا کہ جو ہے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو معلوم ہی نہیں ہے قیامت کب قائم ہونے والی ہے۔ یہ زندہ نہیں ہے، لیکن اگر جا کر خبروں پہ یہ سمجھ رہی یہ زندہ ہے، ہمارے کو دیکھ رہی، ہماری زبان نہیں چل رہی، ہمارے دل کے واقعات سے واقف ہے، اگر یہ تمام چیزیں سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ارے اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ چاہے آپ سمندر کے تہ کے اندر بھی رہ لو، وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ آپ کی بات کو سن بھی رہا ہے، وہ آپ کی حاجت کو پوری بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختیارات میں بھی شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اختیارات کیا ہے؟ آج ہمارے پاس لوگوں کے پاس جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ سے مانگو تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا، وہ نیک ہے، وہ اللہ والے ہیں، ان کی سنتا ہے، ان کو اللہ اختیار دیا ہے۔ نہیں، اختیار میں ایسا نہیں ہے۔ کسی کو صحت دینا، بیماری کو دور کرنا، یا نہیں تو جو ہے نا ان کو اولاد دینا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ دیکھیے اب اس میں جواب آ گیا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ مشرکان مکہ کا بھی یہی حال تھا، وہ انہوں کو اس بات سے پکارتے تھے، پیغمبروں کو وغیرہ، یہ اسی لیے پکارتے تھے یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 3، وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں یہ آیت کو پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی الہ بنا لیے ہیں۔ الہ کو مددگار، یہ کس لیے؟ لا يخلقون شيئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کرتا ہے، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور یہ لوگ خود اپنی جانوں پر وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ نفع کا جو ہے نا اختیار رکھتے ہیں، نہ نقصان کا رکھتے ہیں۔ پھر وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا،
اور نہ یہ کسی کو پیدا کرنا یا مارنے کے بعد زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لہذا توحید یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اور زندگی میں اٹھتے بیٹھتے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ آپ کے دل کے وسوسوں سے واقف ہے، اللہ آپ کی دل میں سے جو آہ نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، جو ضرورت نکلتی ہے، اس کو بھی سنتا ہے، پوری کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوسرے بھی لوگ جن کو آپ جو ہے نا یہ خدائی درجہ دے کے رکھے ہیں کہ یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، یا جانے کے بعد یہ ہم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے قرآن اور سنت کے عین مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وآخر دعوانا